میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں صرف موٹی موٹی کچھ آؤٹ لائنز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ اس طرح کے جیسے مینیجر کا پاور بیسڈ اتھارٹی ہوتی ہے، ایسے لیڈر کا جو پاور بیس ہے وہ اس کا کرزما ہوتا ہے. جو مینیجر ہے اس کے پاس جو ٹول ہوتا ہے وہ انسینٹو اینڈ پنشمنٹ ہوتی ہے، اور لیڈر کے پاس جو ٹول ہوتا ہے وہ انسپائریشن ہوتی ہے. لیڈر انسپائر کرتا ہے، کیا کچھ بھی نہ ملے انسپائر کرتا ہے. جو مینیجر ہے وہ ہمیشہ بلیم دوسروں کو دیتا ہے، لیڈر بلیم اپنے اوپر لیتا ہے اور دوسروں کو کریڈٹ دیتا ہے. مینیجر اسٹیٹس کو کا آدمی ہوتا ہے، چیزیں جیسے چل رہی ہیں ٹھیک ٹھیک چل رہی ہیں، سر بالکل ٹھیک ہے، سب اوکے ہے، ہر چیز بالکل روسٹر دیکھ لے بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز اوکے. اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ کھڑل پڑل کر رہا ہوتا ہے، چینج لا رہا ہوتا ہے، چیزوں کو چینج کرتا ہے، یہ کر کے دیکھ لے، ایسے کر لے، یوں کر لے. مینیجر جو ہوتا ہے وہ ری ایکٹیو ہوتا ہے. ایک جگہ کمپلیکیشن ہوئی ہے، بندے کو ٹرمینیٹ کر دیا جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا. ابھی کس کی وجہ سے یہ ہوا، بجلی کس کی وجہ سے خراب ہوئی، الیکٹریشین کی وجہ سے، الیکٹریشین کو ٹرمینیٹ کر دو، فلاں کو ٹرمینیٹ کر دو. لیڈر پرو ایکٹیو ہوتا ہے، پہلے ہی سوچ کے رکھتا ہے کہ اگر بجلی فیل ہو گئی تو پہلے سے تاروں کا نظام ٹھیک کر کے رکھو. یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی. آئیڈیاز ہوتے ہیں، ویژن ہوتا ہے لیڈر کا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ لیڈر کا ویژنری ہونا ضروری ہے، نالجیبل ہونا بہت ضروری ہے، فیئر لیس ہونا لیڈر کا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر سم اپ کریں تو لیڈر کے اندر بنیادی طور پر 3-4 کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. ویسے تو بڑا یہ بڑا ٹاپک ہے اور آپ پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک ٹپیکل ایک مثالی لیڈر ہے. ان ویریس سرکمسٹانسز دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. لیکن ایک چیز زبردست جو ہونی ضروری ہے کہ لیڈر از اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. کمیونیکیٹ وہ کر سکتا ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشن کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کمیونیکیٹر کون ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا بول سکتا ہو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا اچھا بول سکتا ہو، اس کی انگلش بہت اچھی ہو، بہت اچھی لینگویج ہو، تقریر بڑی اچھی کر سکتا ہو، گفتگو بڑی اچھی کر لیتا ہو، باتوں سے لوگوں کو متاثر کر لیتا ہو. ہی از اے گڈ کمیونیکیٹر. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن کمیونیکیشن کے لیے سب سے پہلی سکل جو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہی از اے گڈ لسنر. جو چند موٹی موٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں اور یہ چند ایک مین پوائنٹس ہیں. لیکن لیڈر کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمام لوگوں کی باتوں کو سننے کی اس کے اندر اہلیت ہوتی ہے. دوسری جو زبردست کوالٹی لیڈر کے اندر ہوتی ہے، لیڈر ہمیشہ نان ججمنٹل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ نالج، پاسٹ پرسپشنز، اس کے اوپر پریزنٹ میں فیصلہ نہیں کرتا اس بارے میں کہ جو میرے پاس آیا ہے یہ وہی ہے بندہ جس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہ ایسا تھا، یہ فلاں سے اس نے لڑائی کی تھی، اس کا کریکٹر ایسا تھا. اب چاہے وہ سونے میں تلی ہوئی باتیں کرے، مگر اسی فریم آف مائنڈ سے میں سوچ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں ججمنٹل ہونا، کہ وہی ہے نا کہ جس نے فلاں ٹائم میں یہ کیا تھا، ماضی میں اس نے ایسا ایسا کیا تھا. پھر دوسرا ایک بندہ آیا، اس کے بارے میں ہاں ماضی میں تو یہ بڑا اچھا تھا. اب چاہے وہ جتنا بھی برا ہو، جو غلط کر رہا ہو، لیکن پری ججمنٹل ہے نا اگر وہ، کہ پہلے سے ہی اس کے بارے میں کنسپٹ بنایا ہوا ہے، تو اب وہ اسے بھی برا سمجھے گا. لیڈر اوپنلی سب کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور دس از اے کی. اور لیڈر نان ججمنٹل ہوتا ہے، پاسٹ کو پریزنٹ پر امپوز نہیں کرتا، جو پریزنٹ میں ڈیٹا ہے اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے تمام فسادات کی جو جڑ ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں ہم نے ایک امیج بنایا ہوتا ہے، اور اسی امیج کے بارے میں امیج کے بیس پہ ہم ڈیسیژن لیتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. اور اسی امیج کے حساب سے ہی ہم لوگ
ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے مجبور محض ہے، اتنے میکینیکل ہے، کتنی پریشان کن بات ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ نان ججمنٹل ہوتا ہے، along with کے ویژنری ہوتا ہے، اسٹریٹجک ہوتا ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے، دوسروں کو بتا سکتا ہے، دوسروں کو سمجھ سکتا ہے. یہ پہلی شرط تھی. دوسری جو بات عرض کی تھی کہ نان ججمنٹل ہوتا ہے، چیزوں کو پرسیوڈ پرسیپشن کے حساب سے جج نہیں کرتا، اس لیے بہت ریجڈ قسم کی بلیف سسٹم کو فالو نہیں کرتا. اب بلیفز ایک تو ریلیجس بلیف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں دوسرے بلیف کے چیزوں کے بارے میں جو ہمارا بلیف سسٹم ہے اس کے حوالے سے ریجڈ نہیں ہوتا، پریزنٹ سچویشن کی طرف دیکھتا ہے. پہلی بات کمیونیکیٹر اچھا ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن کی پہلی شرط اچھا سننے والا. اور سننا جو ہے پیسو لسننگ نہیں ہے، ایکٹیو لسننگ. دوسری بات نان ججمنٹل ہوتا ہے. تیسری خوبی جو ہے لیڈر کی، لیڈر ڈیولسٹک نہیں ہوتا، یعنی زندگی کے صرف دو رنگ نہیں دیکھتا، بلیک اینڈ وائٹ، کہ بس یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے یہ میرا دشمن ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا لیڈرشپ کا فلا ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہے یہ تھوڑا کم اچھا ہے، یہ اس سے کم اچھا ہے، یہ اس سے کم اچھا ہے، یہ تھوڑا سا اچھا ہے. ایبسولوٹ اچھا برا کوئی نہیں ہے. کسی کے اندر اچھائی کا لیول بہت کم ہے، کسی کے اندر اچھائی کا لیول کچھ اور ہے. ایبسولوٹ برا کوئی نہیں ہے. کسی کے اندر برائی کا لیول کم ہے، کسی کے اندر برائی کا لیول زیادہ ہے. اگر آپ نے اچھا اور برا میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، آپ کی انرجی بروں کو اینٹی کرنے میں ساری کی ساری خرچ ہو جائے گی. اگر آپ نے لوگوں کو بہت اچھا، تھوڑا سا کم اچھا، تھوڑا سا کم اچھا میں ڈیوائڈ کیا، جو تھوڑا سا اچھا ہے اس کو آپ سیڈ کے طور پہ، بیج کے طور پہ استعمال کر کے ایک بڑا تناور درخت بنا سکتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوا تو لیڈر کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ ڈیولسٹک سٹانس نہیں ہوتا اس کے اندر، زندگی کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھتا. ایبسولوٹ برا دیکھیں نا کیسے ہو سکتا ہے، ایبسولوٹ برا ہے اس کے اندر بھی تو کوئی اچھائی ہوگی. اور گلہری کی نظم آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا گلہری سے، تو جو ہے شرم تو وہ پانی میں جا کے ڈوب مرے. تو گلہری نے بڑی زبردست بات کی کہ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں، آخر تو بھی تو میری طرح چھوٹا. تو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، وہ پہاڑ کو کہتی ہے، اونر ہے تو دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا مجھ کو. ایک گلہری نے پہاڑ سے کہا کہ جب انسانوں کو ہم اچھے اور برے میں آرگنائزیشن کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے تو بروں کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ تو گئیں آپ کے ہاتھ سے. نہ صرف بروں کی صلاحیتیں آپ کی ٹیم کا حصہ نہ بن سکی، بلکہ آپ کی جو وہ ہارزنٹلی وہ جانا شروع ہو گئے، نقصان ہونا شروع ہو گیا. آپ کے پاس جو 100 تیر تھے وہ ضائع ہونا شروع ہو گئے. آپ کیسے استعمال کریں گے ان کو؟ لیڈر کبھی بھی اچھے اور برے میں لوگوں کو لیبل نہیں کرتا، شیڈز آف کلرز کے اندر لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اگر آپ ان ساری خوبیوں کو اکٹھا کر لیں کہ ایک مین کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ لیڈر بن کے انفلوئنس کرنا شروع ہوتا ہے، وہ ہے نیگوشیٹنگ ایبلٹی. نیگوشیٹنگ ایبلٹی. جب بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، بیکاز آف ریجڈ سٹانس، کچھ بھی کنفلکٹ ہوا ہے، کوئی ایشو ہوا ہے، لیڈر یوزز ہز نالج، ہز اسکل، ہز ایٹیچیوڈ، ہز وزڈم، ہز اسٹریٹجی، یہ ساری چیزوں کے بعد جو وہ اچیو کرتا ہے وہ ایک نیگوسیشن اچیو کرتا ہے. اور اگر لیڈر نیگوشیٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے بہت مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری سوچ الگ ہے، ایک نہیں ہے، لیکن ہم اس بات پہ تو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوچ الگ الگ ہے. We can agree that we are disagree. وہ ڈس ایگری
लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये मिनिमम लेवल की नेगोशिएशन है, गिव वे टेक ओवर करके मामले को हल कर सकते हैं। नेगोशिएशन फेलियर की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो वो स्टिफनेस है, इसको आसान अल्फाज में कहेंगे ईगो। लीडर की कोई ईगो नहीं होती, लीडर की बेइज्जती नहीं होती। पता है बेइज्जती होती क्या है? जरा इसको हमें समझना चाहिए कि बेइज्जती होती क्या है। अब ईगो की कई डेफिनेशंस और होंगे। एक पर्सपेक्टिव के अंदर ईगो का मतलब यह है कंसिडरिंग योर सेल्फ वट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग टू हार्ड टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। असी जट होने आ, असी मलक होने आ, असी चौधरी होने, साडा ए अकीदा है, असी ए हाँ, मैं ये हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हूं। भाई आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हैं, अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और हेड इंजरी हो गया, वेंट के ऊपर पड़ा हो, तो कहां गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी? इट्स ओनली अ सॉफ्टवेयर विच इज इन योर माइंड। मैं जट हूं, मैं फला हूं, मेरा यह अकीदा है, मोर वकीदा, मैं फला हूं। कंसिडरिंग योर सेल्फ वट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। मैं वार्ड का प्रोफेसर हूं, यू आर एक्चुअली नॉट। आपका नाम यह है, फलां साहब है, आपको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फलां। आपसे पहले भी किसी को यह जिम्मेदारी दी गई थी, मैं उठ के आया, कोई खड़ा नहीं हुआ। यह ईगो होती है। ईगो इज प्रोटेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू आर नॉट। थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, आपकी सारी ईगो खत्म हो जाएगी। सच भी ये कि हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। इंसान बहुत नाजुक है। इंसान अपनी पैदाइश पे ही गौर कर ले कि पैदा कैसे हुआ, अंजाम क्या होगा और इस वक्त किस हालत में है। अब देख लो, सिर्फ बंदे का मुंह और नाक बंद कर दिया जाए सिर्फ चंद मिनट के लिए, ये जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फिर रहा है, हवा से निकल कर नाक के जरिए लंग्स में जाता है और लंग से मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ ब्लड में गया, ब्लड से ब्रेन में गया और आप अलर्ट हुए। इसको कितनी देर के लिए रोक लें, द ह्यूमन बीइंग विल बिकम अ कैरेट, जिसको वेजिटेटिव फार्म कहते हैं। वेजिटेबल क्या होता है? गाजर मूली होती है ना। एक इंसान को मूली और गाजर बनने में आपको हैरानगी होगी कि 4 मिनट का फासला है। उस 4 मिनट की रस्सी के ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं बड़ी शय हूं, मैं इलाके का बदमाश हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई अथॉरिटी है, मेरी भी कोई वैल्यू है। हैसियत क्या आपकी? अपने पैदाइश को देखे, अपनी मौजूदा हालत को देखे, अपने मरने के बाद के मामलात को देखे। अल्लाह पाक हमें गुरूर से, तकब्बुर से हमें बचाए। हुजूर के ज़माने के काफ़ी अरसे बाद ना, जब लोगों के पास पैसा वगैरह आ गया, तो ग़ालिबन मौला अली का ज़माना था या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु का, इनमें से किसी का ज़माना था। तो एक शख्स ने किसी बात पे कहा कि मेरी भी कोई इज़्ज़त है। एक मुसलमान ने कहा कि मेरी भी कोई इज़्ज़त है। तो एक सीनियर साहबी थे, उन्होंने उनको दाढ़ी पकड़ ली, कहा क्या कहा, ये क्या कहा? तुमने सुना नहीं कि इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके नबी की है? वो तरबियत याफ्ता लोग थे, कांपने शुरू हो गए। उसने कहा मेरे दिल में कैसे बात आ गई, और हम कह रहे हैं मेरी बेइज्जती हो गई, मैं फला हूं, मैं ये हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। और जो ट्रू लीडर होता है ना, वो अपने आप को फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से बचा के रखता है। वो ये कहता है कि मैं यहां का लीडर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आया है, मैं ये नहीं हूं। उसके अंदर ईगो नहीं होती। जब ईगो नहीं होती, बेइज्जती नहीं होती। अब कोई भी हमारे आने पर उठ के खड़ा नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, बता, ऐसा बंदा महसूस भी नहीं करेगा। अगर कोई ये समझे मेरी कोई हैसियत है, मैं कुछ हूं, तो फिर उसकी बेइज्जती होगी।
تو اللہ ہمیں تکبر سے، فخر سے، بڑائی سے بچائے۔ تو لیڈر کے اندر پہلی خوبی جو بتائی تھی میں نے کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری نان ججمنٹل ہوتا ہے۔ تیسری بات، ڈیولسٹک نہیں ہوتا لیڈر، کبھی لوگوں کو لیبل نہیں کرتا اچھا برا اچھا برا۔ اور نان ڈیولسٹک ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی لابی نہیں بناتا، کہ کسی کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ڈیولسٹک سٹانس کے ساتھ ہوں گے تو کچھ مخالفین ہوں گے، کچھ پیارے ہوں گے، کچھ اس طرح کر کے عجیب سسٹم بن جائے گا اس آرگنائزیشن کے اندر یا اس فرم کے اندر۔ لیڈر کے اندر ایک ایبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ویریس ٹائپس آف پرسنالٹیز، ویریس ٹائپس آف پیپلز کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتا ہے اور ان کو پھر چلا سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہی از ویری بیڈ، اس نے کہا ناٹ بیڈ فار بیڈ پرپز، کہ ٹیم کے اندر تمام ایبلٹیز، تمام کوالٹیز اور تمام قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک ہی طرح کے لوگ اپنے ساتھ ٹچ رکھے۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے نا تو 4-5 آپ کے ساتھ وہ ہم ذہن اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب کوئی سگریٹ پینے والا ہو نا تو جہاں وہ اکٹھے ہوں گے 2-4 سگریٹ والے اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، شرابیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، چرسیوں کے ساتھ اکٹھے نظر آئیں گے آپ کو۔ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، کسی کو وہ روندہ درگاہ نہیں سمجھتا کہ یہ برا آدمی ہے، اس کو میں ترت کہا دوں۔ لیڈر کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا، یہ لیڈر کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے۔ اب ہم غور کر لیں کہ کمیونیکیشن ہماری کیسی ہے، گڈ لسنر ہے یا نہیں ہے، ہم ججمنٹل تو نہیں ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری کہیں بےزتی تو نہیں ہو جاتی۔ بندے کی بےزتی ہر دوسرے تیسرے دن ہو جائے کرے نا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایگو بہت ہے۔ ہی از آئیڈینٹیفائنگ ہمسیلف ود اے فالس پرسپشن، کہ وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے نہیں، اور اسے بچانے کی کوشش میں اس کی ساری انرجی ضائع ہو رہی ہے۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زبردست نیگوشیٹر ہوتا ہے۔ جو نیگوشیٹر ہوتا ہے اس کے اندر پرابلم سالونگ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ فساد مچ گیا، لڑائی ہو گئی، ناراضگیاں ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جو لیڈر ہوگا وہ ان تمام خوبیوں کو، ان تمام معاملات کو سنبھال لے گا۔